قدیم دنیا کی تاریخ میں لاتعداد تہذیبیں ابھری اور مٹ گئیں، مگر ان سب میں ایک تہذیب ایسی تھی جس نے علم، ریاضی، فلکیات، تعمیرات اور انسانی جذبات کے رازوں کو اس قدر گہرائی سے سمجھا کہ آج بھی دنیا حیران ہے۔ یہ تھی مایا تہذیب، ایسی تہذیب جو ہزاروں سال جنگلات اور بلند پہاڑوں کے درمیان پروان چڑھی مگر اپنے نقش آج بھی پتھروں پر چھوڑ گئی۔ مایا قوم کی بنیاد سنہری روایات، طاقتور دیوتاؤں کے عقائد اور وقت کے اسرار سے بنی تھی۔ ان کے نزدیک کائنات کوئی حادثہ نہیں تھی بلکہ ایک مسلسل گردش کرتی ہوئی حقیقت تھی جسے سمجھنے کے لیے انسان کو عقل، مشاہدے اور قربانی کی ضرورت تھی۔ یہی سوچ انہیں دوسری قدیم تہذیبوں سے منفرد بناتی ہے۔ مایا تہذیب کی ابتدا۔ مایانس کی شروعات تقریباً 2000 قاف میم میں میزو امریکہ کے گھنے جنگلات میں ہوئی۔ یہ علاقہ آج کے میکسیکو، گوئٹے مالا، بیلیز اور ہونڈوراس پر مشتمل ہے۔ ابتدا میں یہ لوگ چھوٹے چھوٹے زرعی گاؤں میں رہتے تھے، مگر وقت گزرنے کے ساتھ انہوں نے زمین، ستاروں اور موسموں کو اس قدر باریکی سے سمجھا کہ ان کے کھیت پیداوار کے ایسے نظام بن گئے جن تک جدید سائنس بھی دیر سے پہنچی۔ یہ لوگ مکئی کو صرف فصل نہیں سمجھتے تھے بلکہ اسے مقدس رزق مانتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ انسانوں کی تخلیق دیوتاؤں نے مکئی سے کی۔ اس عقیدے کی وجہ سے کھیتی ان کے مذہب، ثقافت اور روزمرہ زندگی کا لازمی حصہ رہی۔ علم اور ریاضی کا عروج۔ دنیا حیران رہ جاتی ہے جب یہ جانتی ہے کہ مایانس نے ایسا کیلنڈر بنایا جو آج کے جدید کیلنڈر سے بھی زیادہ درست تھا۔ ان کے کیلنڈر کی بنیاد صرف دنوں کی گنتی نہیں بلکہ فلکیاتی مشاہدات پر تھی۔ وہ چاند اور سورج کی گردش، سیاروں کی چال اور موسمی تبدیلیوں کو ایسے سمجھتے تھے جیسے کوئی ماہر فلکیات کمپیوٹر کے ذریعے حساب لگاتا ہو۔ مایانس نے صفر کا تصور دنیا کی اکثریت تہذیبوں سے بہت پہلے ایجاد کیا، جس نے ان کی ریاضی کو حیرت انگیز طور پر ترقی دی۔ اسی ریاضی کی بنیاد پر انہوں نے ایسے شہر تعمیر کیے جن کے زاویے سورج کے طلوع و غروب سے میل کھاتے تھے۔ شہروں کی عظمت اور پتھر کے جنگل۔ وقت گزرا تو مایا تہذیب چھوٹے گاؤں سے نکل کر بلند اور خاموش شہروں میں تبدیل ہو گئی۔ ٹیکال، چچن اٹزا اور پالینک کے جیسے شہر آج بھی کھنڈرات کی شکل میں کھڑے ہیں، مگر ان کھنڈرات میں چیاپی داستانیں بتاتی ہیں کہ کبھی یہاں زندگی دمکتی تھی۔ پتھروں سے بنی فلک بوس عمارتیں، ربڑ کی گیندوں سے کھیلا جانے والا دیوتاؤں کا کھیل اور اہرام کی شکل کی عبادت گاہ، یہ سب بتاتے ہیں کہ مایان صرف تعمیرات کے ماہر نہیں بلکہ فن کے عاشق بھی تھے۔ ہر شہر کا مرکز ایک بڑا پلازا ہوتا تھا جہاں مذہبی رسومات، حساب و کتاب اور بادشاہ کی تقاریر ہوتی تھی۔ مایا بادشاہ کو صرف سیاسی رہنما نہیں بلکہ آسمانی حکم کا نمائندہ سمجھا جاتا تھا۔ ان کے فیصلے دیوتاؤں کی مرضی کے مترادف سمجھے جاتے۔ مذہب اور خوف۔ مایانس کی دنیا دیوتاؤں، قربانیوں اور کائنات کے قوانین سے جڑی تھی۔ وہ مانتے تھے کہ ہر چیز کی ایک روح ہے، درختوں سے لے کر پانی تک اور سورج کی کرنوں سے لے کر تاریک رات تک۔ ان کے نزدیک کائنات ایک ایسی مشین تھی جو صرف تب چل سکتی تھی جب انسان دیوتاؤں کو راضی رکھیں، اور یہ رضامندی اکثر خونی قربانیوں کے ذریعے حاصل کی جاتی تھی۔ کئی تہذیبوں میں قربانی ایک معمولی عمل تھا، مگر مایانس کے ہاں یہ ایک مقدس فریضہ تھا۔ ان کے نزدیک انسانی خون زندگی کی اصل طاقت تھا، اور اگر خون بہنا بند ہو جائے تو کائنات کی گردش رک سکتی ہے۔ مایا تہذیب کے مرکزی ستونوں میں سے ایک ان کی بادشاہت اور سیاسی نظام تھا۔ مایا معاشرہ عام قبائل کی طرح سادہ نہیں تھا، یہ ایک انتہائی منظم ریاستی ڈھانچہ رکھتا تھا جہاں ہر فرد کی حیثیت، ذمہ داری اور کردار واضح ہوتا تھا۔ بادشاہ کو وہ صرف انسان نہیں سمجھتے تھے بلکہ دیوتاؤں کا منتخب نمائندہ مانتے تھے۔ ان کی پیدائش سے ہی پیش گوئیاں کی جاتی تھیں کہ آیا یہ بچہ مستقبل میں تخت کا وارث بنے گا یا نہیں۔ بادشاہوں کا الہی تعلق۔ مایا بادشاہ اپنے اقتدار کو مضبوط کرنے کے لیے یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ان کی روحیں دیوتاؤں سے جڑی ہوئی ہیں۔ جب بادشاہ تخت پر بیٹھتا تو اسے صرف سیاسی لیڈر نہیں بلکہ کائناتی نظم کا محافظ تصور کیا جاتا تھا۔ انہیں یقین تھا کہ اگر بادشاہ دیوتاؤں کی مرضی کے مطابق فیصلے نہ کرے تو بارش رک سکتی ہے، فصلیں برباد ہو سکتی ہیں، یا آسمان دیوتاؤں کے غصے سے لرز سکتا ہے۔ بادشاہوں کی تاج پوشی عام تقریب نہیں ہوتی تھی۔ یہ رسومات ایسی تھیں کہ آج کے انسان بھی سوچ کر لرز جائے۔ بادشاہ اپنے جسم پر کانٹے چبھوتے، اپنا خون بہاتے اور اسے مقدس آگ میں ڈالتے تاکہ دیوتاؤں سے تعلق برقرار رہے۔ ان کا ماننا تھا کہ یہ خون کائنات کی روح کو طاقت دیتا ہے۔ اعلیٰ طبقہ اور سیاست کا کھیل۔ بادشاہ کے نیچے اشرافیہ کا طبقہ ہوتا تھا،
पुजारी, जंगजू और उलमा। उनका काम सिर्फ हुकूमत चिल्लाना नहीं था, बल्कि बादशाह के इक़्तिदार को अकायद के जरिए मुस्तहकम करना था। पुजारी वो लोग थे जो सितारों की हरकत, शगुन और मुस्तकबिल का अंदाज़ा लगाते। जंगजू वो थे जो कुर्बानियां लाकर देवताओं को खुश करते। उनके नज़दीक जंग सिर्फ इलाकाई कब्जे के लिए नहीं थी, बल्कि देवताओं के लिए खून लाने का जरिया थी। माया फौज अपने दुश्मनों को कत्ल नहीं करती थी, वो उन्हें जिंदा पकड़ती ताकि मजहबी रसूमात में कुर्बानी दी जा सके। इस कैद को इज्जत समझा जाता था, क्योंकि ये समझा जाता था कि जिसे कुर्बान किया जा रहा है वो खुद देवताओं का इंतखाब है। देवताओं का खेल, माया बाल गेम। ये तहजीब खेल को भी मजहब से अलग नहीं समझती थी। उनके यहाँ एक खेल था जिसे आज बाल गेम कहा जाता है। ये आम खेल नहीं था, इसके मैदान अहरामों के पास होते और उसकी निस्बत रज़मिया दास्तानों से थी। खिलाड़ी रबड़ की गेंद को सिर्फ कूल्हों और घुटनों की मदद से बुलंद पत्थर के छिले में गुजारने की कोशिश करते। जीतने वाला नहीं बल्कि हारने वाला अक्सर देवताओं के नाम कुर्बान किया जाता, क्योंकि शिकस्त को रूहानी इंतखाब समझा जाता था। ये तसव्वुर इंसानियत के लिए इंतहाई हैरान कुन है कि मौत को सजा नहीं बल्कि एजाज समझा जाता था। मॉडर्न ज़बान और तहरीर का राज। मायांस अमरीका की कदीम तहजीबों में वो कौम थी जिसने पूरी तहरीरी ज़बान ईजाद की। उनकी लिखाई हारोग्लिफिक निशानात पर मुश्तमिल थी, जो पत्थरों, लकड़ी और दरख्तों की छाल पर लिखे जाते थे। ये लोग तारीख लिखते, बादशाहों के कारनामे महफूज करते और फलकियाती हिसाबात दर्ज करते थे। उनकी ज़बान सिर्फ तहरीर नहीं थी बल्कि एक राज थी। हर अलामत एक कहानी, हर तस्वीर एक फ़लसफ़ा और हर तहरीर एक रूहानी मकसद रखती थी। यही वजह है कि माया तहरीरें आज भी मुअर्रिखीन के लिए पहेली हैं। कुछ को समझ लिया गया है, मगर बहुत कुछ अभी भी राज है। आम लोग और जिंदगी का फ़लसफ़ा। अगरचे तहजीब का मरकज़ बादशाहत और मजहब था, मगर आम लोग अपनी अलग दुनिया में मशगूल रहते थे। वो खेती बाड़ी करते, शिकार पर जाते, कपड़े बनाते और अपनी रवायत के मुताबिक जिंदगी गुजारते। औरतों का किरदार भी निहायत अहम था। वो खानदान की मुहाफिज और तहजीब की बुनियाद समझी जाती थी। उनका यकीन था कि हर शख्स अपने अपने एक तकदीर लेकर पैदा होता है, जिसे सितारे पहले से लिख देते। यही अकीदा जिंदगी, मौत और वक्त के फलसफे को उनकी रोजमर्रा सोच का हिस्सा बना देता था। इस वीडियो के अगले पार्ट के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।